21 سال کی عمر میں انہیں کہہ دیا گیا کہ وہ مزید صرف 2 سال ہی زندہ رہیں گے، لیکن انہوں نے اس وقت کی میڈیکل سائنس کو غلط ثابت کرتے ہوئے بیماری کے ساتھ نصف صدی سے بھی زائد زندگی گزاری۔ وہ چلنے پھرنے کے ساتھ ساتھ بولنے سے بھی قاصر تھے، لیکن اپنی ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے کائنات کے کئی رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ میں ذکر کر رہا ہوں 20ویں اور 21ویں صدی کے مشہور زمانہ سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 8 جنوری 1942 کو اسٹیفن ہاکنگ انگلینڈ کے شہر آکسفورڈ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین آکسفورڈ سے تعلیم یافتہ تھے اور ان کے گھر میں سبھی کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ عموماً جن لوگوں کے گھر میں تعلیم کا رجحان زیادہ ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور نکل آتا ہے جسے تعلیم سے زیادہ کھیل کود میں دلچسپی ہوتی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ بھی ایسے ہی تھے۔ انہیں پڑھائی میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی اور یہی وجہ تھی کہ اپنی تعلیم کے پہلے سال میں وہ پوری کلاس میں نیچے سے تیسرے نمبر پر آئے تھے۔ پڑھائی پر توجہ نہ ہونے کے باوجود ذہانت ان میں کود کود کر بھری ہوئی تھی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر انہوں نے گھڑی، ٹیلی فون اور سوئچ بورڈ کے پرزوں سے ایک ایسا کمپیوٹر تیار کیا جو انہیں میتھ کے سوال حل کرنے میں مدد کرتا تھا۔ اسٹیفن کے دوست انہیں آئنسٹائن کے نام سے بلاتے تھے، جبکہ وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ آگے چل کر ان کے دوست کا نام اسی عظیم سائنسدان کے ساتھ لیا جانے لگے گا۔ 17 سال کی عمر میں اسٹیفن ہاکنگ نے آکسفورڈ کالج میں ایڈمیشن لیا۔ وہ میتھ میں ڈگری حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن آکسفورڈ میں اس وقت ایسی کوئی ڈگری نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے فزکس اور کاسمولوجی کی فیلڈ چن لی۔ 1962 میں انہیں آکسفورڈ سے نیچرل سائنسز میں ڈگری حاصل ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے کاسمولوجی میں پی ایچ ڈی کے لیے کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسٹیفن کی طبیعت نے ان کے ساتھ بے وفائی شروع کر دی۔ کیمبرج یونیورسٹی میں ہاکنگ بعض اوقات چلتے چلتے گر جاتے، بات کرتے کرتے آواز لرزنے لگتی۔ یہ سنجیدہ مسائل تھے، لیکن اسٹیفن نے انہیں سنجیدہ نہیں لیا اور انہیں اگنور کرتے چلے گئے۔ پھر ایک دن وہ چلتے چلتے اچانک گر گئے۔ انہیں فوری طور پر کلینک لے جایا گیا، جہاں معائنے کے بعد ڈاکٹر نے ان میں موٹر نیورون ڈیزیز نامی جان لیوا بیماری کی تشخیص کی۔ جس بیماری میں اسٹیفن ہاکنگ صرف 21 برس کی عمر میں مبتلا ہو گئے تھے، وہ عمومی طور پر 50 برس کے بعد ہوتی ہے۔ اس بیماری کے شکار مریض آہستہ آہستہ معذور ہوتے ہیں اور ان کے اعصاب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ دماغ سے ان کا کنیکشن کٹ جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے اسٹیفن ہاکنگ کو بتایا کہ اب ان کے پاس صرف 2 سال باقی ہیں۔ اس بیماری سے پہلے اسٹیفن ہاکنگ ایک اوسط درجے کے طالب علم تھے، لیکن ڈاکٹر کی دی گئی 2 سال کی مہلت سے انہیں احساس ہوا کہ شاید وہ اپنی پی ایچ ڈی مکمل ہونے تک زندہ نہ رہیں، اس لیے انہوں نے اپنی ریسرچ کا کام تیز کر دیا۔ جان لیوا بیماری کے باوجود اسٹیفن ایک نارمل زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہے اور 1965 میں انہوں نے ایک خاتون سے شادی کر لی جن سے ان کے آگے چل کر 3 بچے بھی ہوئے۔ بیماری کے باعث اسٹیفن شدید کمزور ہوتے جا رہے تھے اور 1969 تک وہ لاٹھی سے ویل چیئر پر آ گئے تھے، لیکن جس ویل چیئر پر وہ بیٹھے تھے وہ کوئی معمولی ویل چیئر نہیں تھی، بلکہ ایک خاص سائنٹیفکلی ڈیزائن ویل چیئر تھی جس پر وہ لکھتے بھی تھے۔ اسی ویل چیئر کے سہارے انہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال گزارے، لیکن پھر 1985 میں انہیں نمونیا ہوا اور پھیپھڑوں کے انفیکشن کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں بھی دشواری پیش آنے لگی۔ ان کا فوری آپریشن کرنا پڑا جس سے ان کی جان تو بچ گئی، لیکن ان کی آواز مکمل طور پر بند ہو گئی۔ کیمبرج یونیورسٹی نے اس کا حل نکالتے ہوئے ان کے لیے ایک خاص ٹاکنگ کمپیوٹر بنایا اور اسے ویل چیئر کے ساتھ ہی انسٹال کر دیا۔ یہ کمپیوٹر وہی کچھ کہتا تھا جو اسٹیفن اپنے ایک گال کے ایک مسل کی ہلکی سی جنبش سے اس پر ٹائپ کرتے تھے۔
شروعات میں تو اس کام میں انہیں بہت مشکل ہوتی تھی اور ایک لفظ لکھنے میں بھی ان کی سانس پھول جاتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے ماہر ہو گئے۔ اسی کمپیوٹر کی مدد سے اسٹیفن ہاکنگ نے بے حد مشہور کتابیں لکھی۔ کیونکہ اسٹیفن ہاکنگ جسمانی طور پر تو مکمل مفلوج ہو چکے تھے، لیکن ان کا دماغ غیر معمولی طور پر کام کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ انہوں نے فزکس اور اسپیس سائنسز میں کئی نئے نظریات پیش کیے، جن میں سے ایک ان کی بلیک ہول کی تھیوری ہے، جو انہوں نے میتھمیٹک کے فارمولے کے ذریعے ثابت کی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے یہ بھی بتایا کہ بلیک ہولز ایسی شعاعیں خارج کرتے ہیں جو کائنات میں بڑی تبدیلیوں کا سبب بنتی ہیں۔ ان شعاعوں کو اسٹیفن ہاکنگ کے نام پر ہاکنگ ریڈیشن کا نام دیا گیا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی زندگی میں 15 کے لگ بھگ کتابیں لکھی، جن میں ان کی سب سے پہلی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم 4 برس تک بیسٹ سیلر رہی۔ پھر کائناتی موضوعات پر ان کی دیگر کتابیں بھی بیسٹ سیلرز ہی ثابت ہوئیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنے بڑے سائنسدان کو سائنس ہی سب سے زیادہ خوفزدہ کرتی تھی۔ اسٹیفن ہاکنگ کو مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر سخت اعتراض تھا۔ جب امریکہ نے میدان جنگ میں خودکار روبوٹس کے استعمال پر تجربات کیے تو ہاکنگ کا خیال تھا کہ اس کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہاکنگ نے ایک مرتبہ یہ تک کہہ دیا کہ مصنوعی ذہانت کی ترقی انسانی نسل کا خاتمہ کر دے گی۔ اسٹیفن ہاکنگ کو خلا میں سفر کرنے کا بہت شوق تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہاکنگ سمجھتے تھے کہ اگر انسان نے اس زمین سے باہر زندگی گزارنا نہ سیکھا تو ڈائناسورز کے ساتھ پیش آئے حادثے سے ملتے جلتے کسی حادثے میں انسانی نسل بھی ختم ہو جائے گی۔ اسٹیفن ہاکنگ کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کا نام اسپیس شپ پیسنجر لسٹ میں شامل کر دیا گیا، جسے ایک مقررہ وقت میں خلا میں جانا تھا، لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا۔ اسٹیفن خلا میں سفر کا اپنا خواب دل میں لیے 14 مارچ 1918 کو اپنے کروڑوں چاہنے والوں کو افسردہ کر گئے، جنہیں ڈاکٹرز نے جینے کے لیے صرف 2 سال کا وقت دیا تھا۔ وہ کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھاتے اٹھاتے 55 سال مزید جی۔